ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسے ہیں کہ جس پر لوگ عقل سے سمجھنے کی درمیان میں بات، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنا عقیدے کے حوالے سے، خصوصاً قبر اور قبر کی بات کی زندگی کے بارے میں ہم ہر بات کو نصوص آیات اور احادیث کے بعد عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے آسان صورت یہ ہے قبر اور قبر کے بعد کی زندگی کو غیب سمجھو اور غیب کو ماننے کو ایمان سمجھو، سمجھ آئے تو بھی نہ سمجھ آئے تو بھی، سب سے آسان طریقہ یہ ہے۔ فرمایا اس لیے یہ عقائد کی دنیا ہے، اور عقائد کی دنیا اسے کہتے ہیں کہ جہاں ایمان بالغیب ہو، نہیں نظر آئے گا پھر بھی مانیں گے، نہیں سمجھ آئے گا پھر بھی مانیں گے۔ فرمایا سب سے اس کی آسان بات کیا ہے کہ جنت کو ہر بندہ مانتا ہے، جو مسلمان ہے جنت کو مانتا ہے۔ قبر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، قبر کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ قبر ہے، بندہ بیٹھتا کیسا ہے؟ قبر ہے، منو مٹی میں سنتا کیسے ہے؟ قبر ہے، وہ دیکھ کیسے لیتا ہے؟ قبر ہے تو مٹی مل گئی ہے جسم کو عذاب کیسے ہوتا ہے؟ قبر ہے تحت نگاہ کھلتی کیسے ہے؟ یہ سارے شکوک و شبہات اس کو پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ان سے پوچھو جنت کو تو سارے مانتے ہو نا؟ تو جنت کو بندہ مانتا ہے، یہ سارے شکوک و شبہات تو جنت پر بھی ہیں۔ ایک آدمی کو جو سب سے چھوٹا جنتی ہے، اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، تو بتاؤ اربوں آدمی ایسے ہیں جن کو خدا نے جنت دینی ہے، سب سے چھوٹے جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، تو اتنی بڑی جنت کہاں کہاں پہ ہوگی؟ دماغ میں تو یہ بھی نہیں آتا، تو پھر آپ اس کو مانو گے کیسے اس کو مانو گے؟ ہم مانتے ہیں بھی حضور پاک نے فرما دیا، تو جب اس کو مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس قبر کی زندگی کو مان دو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب کون سی الجھن باقی رہ جاتی ہے؟ آدمی اس بات کو مان لے۔ اب اتنی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ بعض باتیں میں بیان کر بھی دیتا ہوں اور بعض باتیں چھوڑ بھی دیتا ہوں کہ ہر بندہ کبھی سمجھنے کا متحمل نہیں ہوتا، اور کبھی ان کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ بات کوئی عوام میں کہنے والی تھی، یہ بات کوئی بچوں میں کہنے والی تھی، یہ بات کو سب کے سامنے کہنے والی تھی، اس میں لوگ تعجب کرنا شروع کرتے ہیں۔ ورنہ اگر سمجھائیں تو جنت کی ایسی زندگی ہے کہ جو بندے کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا خطر علی قلب بشر، وہ بشر کے دل پہ کھٹک بھی نہیں سکتی، میں ایسی جنت آپ کو عطا کروں گا، اللہ کا بعد ایسی جنت عطا کروں گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ماننی ہیں جس کو ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا۔ اگر دماغ نے قبول کیا اور پھر مانا تو حضور کی بات کو تو نہیں مانا۔ حضور کی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ نہ مانے اور پھر بھی قبول کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔